بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم امیر مینائی کی نظم حمد دیکھ رہے ہیں۔ حمد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف ہوتی ہے، اور نعت جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف ہے، اور منقبت جو ہے منقبت آپ سنتے ہوں گے وہ صحابہ کرام کی، اولیاء اللہ کی تعریف ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور قصیدہ جو ہے وہ بادشاہوں کی تعریف ہوتی ہے۔ تو دوسرا کون ہے جہاں تو ہے، اے اللہ یہ دنیا جو ہے نا، یہاں پہ تیرے علاوہ کون ہے، تو ہی تو ہے، تیری ہی باتیں، تیری ذات ہے، تیری باتیں ہیں، ٹھیک ہے، اور ہر چیز کا مالک تو ہی ہے۔ سبحان اللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اور کون جانے تجھے کہاں تو ہے، لیکن یہ آنکھیں تجھے پا نہیں سکتی، تیرے نور کو برداشت نہیں کر سکتی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ جب گئے تو آپ اور اللہ تعالیٰ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان پردہ حائل تھا، ٹھیک ہے، اور آگے جب ساتویں آسمان سے اوپر جب جبرائیل امین کے پر جلنے لگے تو وہیں سے نور کی تجلیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سینے پہ برداشت کرتے 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 آخر اللہ نور السماوات والارض کے سامنے پیش ہو گئے۔ اچھا، پھر اس کے بعد کوہ طور کے اوپر جو ہے حضرت موسیٰ نے کہا کہ اے اللہ مجھے جو ہے نا اپنا تو دیدار کرا، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا تو مجھے نہیں دیکھ سکے گا، لیکن وہ انہوں نے اصرار کیا، ضد کی، پیارے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے آ جاؤ۔ جب وہ گئے تو ایک نور کی تجلی ڈالی، اور اس تجلی سے جو ہے نا وہ ریزہ ریزہ ہو گیا پہاڑ، اور آپ گرے اور بے ہوش ہو گئے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ پاک کو اس مرنے کے بعد جو ہے نا انسان دیکھ پائے گا اس ہستی کو، ٹھیک ہے۔ کوئی نہیں جانتا تو کہاں پر موجود ہے، لیکن تو مومن کے دل کے اندر بستا ہے۔ جس طرح بیٹا ہم نماز پڑھتے ہیں نا، نماز، ٹھیک ہے، تو پہلے آپ لوگ مجھے نہیں جانتے تھے، میں آپ لوگوں کو نہیں جانتا تھا، ٹھیک ہے، پھر ہم ایک دوسرے کے قریب ہوئے، پتہ چلا آپ کتنے اچھے اسٹوڈنٹ ہیں، آپ کو پتہ چلا میں کیسا ہوں۔ تو اسی طرح جب انسان نماز پڑھتا ہے تو سجدے میں اللہ کے قریب ہوتا ہے، اللہ کے رسول کے قریب ہوتا ہے، کیونکہ رسول کا طریقہ ہے اور اللہ کی بارگاہ میں پیش ہے۔ تو اسی لیے بار بار جانے سے آپ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتے ہیں۔ آپ ایک قدم اللہ کی طرف بڑھیں گے، اللہ 10 قدم آپ کی طرف آئیں گے۔ تو لاکھ پردوں میں ہے تو بے پردہ، یا اللہ لاکھوں پردوں میں چھپا ہوا ہے لیکن ظاہر ہے، اپنی نشانیوں سے ظاہر ہے۔ کون سی کائنات کی ایسی چیز ہے جس میں آپ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی ذات موجود نہ ہو؟ ہک دی دم دم سکھ ہے جرا ہیکو لو کر جانے، کافر تے مشرک ہے، یہ آگ یہ پانی یہ ہوا ہے کہ نہیں ہے، یہ برق یہ بادل یہ گھٹا ہے کہ نہیں ہے، یہ پھول یہ خوشبو یہ صبا ہے کہ نہیں ہے، اب سوچ میرے دوست خدا ہے کہ نہیں ہے۔ تو 100 نشانوں پہ بے نشاں تو ہے، تیری ہی نشانیاں ہیں، لیکن تو جو ہے نا تجھے دیکھا نہیں جا سکتا، لیکن ہر چیز کے اندر موجود ہے، تیری باتیں، تیرا قرآن، تیرے نبی کا روزہ، دیکھو فرعون بھی موجود ہے، اور یہ دیکھو کہ وہ بستیاں جو الٹی ہوئی ہیں وہ بھی موجود ہیں، اور وہ ساری چیزیں جو موجود ہیں، نشانیاں موجود ہیں، بس دیکھنے والی آنکھ ہونی چاہیے۔ تو ہے خلوت میں، ٹھیک ہے، یا اللہ تو ہی تنہائی کے اندر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جب 2 سرگوشیاں کرنے والے سرگوشی کرتے ہیں، تیسرا اللہ، 4 کرتے ہیں، 5واں اللہ، 6 کرتے ہیں، 7واں اللہ، 8 کرتے ہیں، 9واں اللہ، اسی طرح بڑھاتے جاؤ بڑھاتے جاؤ، اور ہر کسی کی ہر بات کو سننے والا آپ کا اللہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہی جلوت میں، تو ہے جلوت میں، اور محفل کے اندر بھی تو ہی ہے، جہاں محفل میں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، خلوت اور جلوت میں، تنہائی میں، محفل میں، ہر جگہ تو موجود ہے۔ کہیں یا اللہ تو پنہا ہے، چھپا ہوا ہے، اور کہیں عیاں ہے، ظاہر ہے، سب کے سامنے ظاہر ہے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، ٹھیک ہے، خانہ کعبہ ہے، اور جب وہاں پہ طواف کرتے ہیں تو شمع کے گرد جو ہے، شمع کے گرد پروانے ایسے گھومتے رہتے ہیں، ایسے لگتا ہے کہ وہ بادشاہ جاہو جلال سے بیٹھا ہوا ہے، اور اس کے پروانے اس کے گرد گھوم رہے ہیں، محبت کا اظہار کر رہے ہیں۔ تو وہ ذات ایسے لگتی ہے، احساس ہوتا ہے کہ کوئی وہاں پہ موجود ہے، ہستی اعلیٰ ترین رب اعلیٰ جو ہے نا وہاں پہ موجود ہے، اور نہیں ہے تیرے سوا یہاں کوئی۔ اے اللہ یہاں پر تیرے سوا کون ہے جس سے ہم اپنی حاجات پیش کریں، جس کے سامنے ہم اپنی عرضیاں پیش کریں، جس کے سامنے ہم اپنے مصائب پیش کریں؟ تو ہی ہے۔ ہم اپنی ذمہ داریوں کا بوجھ تجھ پہ ڈال دیتے ہیں۔ جیسے ہم لوگ ہیں نا، ہم مسلمان ہیں، ہم کہتے ہیں کہ جب نقصان ہو جائے، کہیں ناکامی ہو جائے، تو ہم کہتے ہیں اللہ خیر کرے گا، اللہ دے گا، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ہی سب کچھ کرنے والا ہے۔ جس طرح آج کل ٹیچرز کے مسائل ہیں، ٹھیک ہے، تو اس میں ہم کہتے ہیں کہ اللہ خیر کرے گا، اللہ رازق ہے، اللہ رزق دینے والا ہے، تو ہم ذمہ داریوں کا بوجھ اللہ پہ ڈالتے ہیں۔
تو جتنے بڑے دنیا کے ممالک ہیں، امریکہ میں پتہ نہیں 50,000 لوگوں نے خودکشی کر لی، جاپان میں سب سے لوگ زیادہ خودکشیاں کرتے ہیں، وہ ان کے پاس یہ آپشن ہی نہیں ہے، وہ کہتے ہیں بس ہماری محبت میں ناکامی ہوئی، وہ ختم ہو گئے، اپنے آپ کو مار ڈالتے ہیں۔ دنیا کی دولت میں ناکامی ملی یا کوئی نقصان ہوا تو وہ ختم ہو جاتے ہیں، ان کے پاس آسرا ہی نہیں ہے۔ ہمارے پاس تو یا اللہ تیرا آسرا ہے، ٹھیک ہے، کوئی نہیں ہے جو تیرے سوا ہو، میزباں تو ہے، مہمان تو ہے، یا اللہ تو ہی میزبان ہے اور تو ہی مہمان ہے، ٹھیک ہے، یہ دنیا کے سارے پھل چیزیں بنانے والا کھلانے والا تو ہی ہے، اور ہر چیز مطلب کہ جب کوئی انسان مہمان بن کے جاتا ہے، کوئی میزبان ہوتا ہے، تو ہی تو وہ اخلاق اور یہ چیزیں کرنے والا ہے کہ اچھے سلوک کرو، ٹھیک ہے۔ وہ صحابی بھی تھے جو جن کے گھر مہمان آئے تو انہوں نے جو ہے دیے گل کر دیے اور منہ چلاتے رہے کہ ہم بھی ساتھ کھا رہے ہیں، تو کیا ہے، یہی ہے ایک صورت کے جو ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کے حکم ہے کہ مہمانوں کے ساتھ اچھا رہو۔ جب سعودی عرب میں حج کے لیے جاتے ہیں تو ضیوف الرحمان آ گئے، اللہ کے مہمان ہیں، وہ ان کے ساتھ اچھے رہتے ہیں۔ تو سب کچھ اللہ کی ذات ہے، رنگ تیرا چمن میں بو تیری، یا اللہ گلشن میں صبا کو جستجو تیری ہے، بلبل کی زباں پہ گفتگو تیری ہے، تیری ہی قدرت کے ہیں ہر سو جلوے، جس پھول کو سونگھتا ہوں خوشبو تیری ہے، یا اللہ تیرا ہی رنگ ہے، تیری چمن میں خوشبو ہے، تیری ہی باتیں ہیں، تیری نہ ختم ہونے والی باتیں ہیں، اور جب غور کیا اس کائنات کے اوپر، ہر اس سسٹم کو، نظام کو چلانے والا ہی تو ہی ہے، اور یہ کون ہے جو آسمان میں پرندے اڑتے ہیں، ٹھیک، اس کو کس نے تھام رکھا ہے، وہ رحمان ہی ہے، اس نے تھام رکھا ہے، سب کو کھلانے والا پلانے والا روزی رساں تو ہی ہے، جس کو چاہے جہاں سے اس کا وہم اور گمان بھی نہیں ہوتا وہاں سے روزی دیتا ہے۔ محرم راز تو بہت ہیں، امیر راز کو رکھنے والے چھپانے والے بہت ہیں، جس کو کہتے ہیں رازداں تو ہے، وہ اصل رازداں تو ہے، لوگوں کے عیب بھی چھپاتا ہے اور ان لوگوں کو پسند بھی کرتا ہے جو لوگوں کے عیب چھپاتے ہیں۔